بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار کوئز کی اس پیاری سی اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے 75 مقامات پر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بھلا دیتا ہے؟ جواب ہے منافق مرد اور منافق عورتیں۔ سوال ہے کہ جنت میں انسان کس انداز میں عبادت کریں گے؟ جواب ہے فرشتوں کی طرح ہی اللہ کا ذکر اور تعریف کریں گے۔ سوال ہے کہ قیامت کے روز ہر انسان کس طرح پیش ہوگا؟ جواب ہے بے پردہ بے لباس۔ سوال ہے کون سی سورت کائنات کی کنجی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے زمین پر اللہ کے فرشتوں کے اترنے کا وقت اور مقام کون سا ہے؟ جواب ہے فرشتے اللہ کے حکم سے صبح کے وقت خاص طور پر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ایسے مقامات کی طرف ہجوم کرتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو۔ سوال ہے کہ ہر نوزائیدہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ایک پورا انسان۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں خیرات کی تاکید کتنے مقامات پر کی گئی ہے؟ جواب ہے 155 مقامات پر۔ سوال ہے آسمان پر جانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ جواب ہے 7 مقررہ راستے۔ تمام ارواح اور فرشتے انہی راستوں سے آتے جاتے ہیں۔ سوال ہے دوزخ کی آگ جلد اور گوشت گلا دے گی لیکن کون سی چیز نہیں جلائے گی؟ جواب ہے ہڈیاں، جہاں دوبارہ کھال پیدا ہو جائے گی۔ سوال ہے کون سا گناہ شرک اور کفر کے قریب ہے؟ جواب ہے زناکاری۔ سوال ہے قیامت کے روز کون سی چیز پر اسرار طور پر نظر آئے گی؟ جواب ہے بادل۔ سوال ہے کہ نظام شمسی اور برجوں کا تعلق کس سے ہے؟ جواب ہے آسمان اول سے۔ سوال ہے دنیا میں طبقاتی تقسیم کے نظام کا بانی کون تھا؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے جنت کیا ہے؟ جواب ہے جنت محض باغ یا گلستان نہیں، وہاں بلند و بالا عمارات بھی ہوں گی اور انسانوں کے گھر بھی ہوں گے۔ سوال ہے کیا انسان کی عمر میں کمی یا بیشی کی جاتی ہے اور اس کا اندراج کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، البتہ اس کا اندراج کتاب تقدیر میں ہوتا ہے۔ سوال ہے کن کی لمبی دعائیں کم ہی قبول ہوتی ہیں؟ جواب ہے شکر ادا نہ کرنے والوں کی۔ خلقی اعتبار سے کس میں استدلالی قوت کمزور ہوتی ہے؟ جواب ہے عورت۔ سوال ہے شجر ممنوعہ کیسا تھا؟ جواب ہے جس درخت کے نزدیک نہ جانے کے لیے حضرت آدم و حوا کو کہا گیا تھا۔ سوال ہے شجر ممنوعہ کے پھل میں کیا خاصیت تھی؟ جواب ہے اس کے پھل کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا تھا۔